ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم ألهمنا رشدا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ تفسیر سورہ الکہف رکوع نمبر 7 آیت نمبر 50۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ اور جب کہا ہم نے واسطے فرشتوں کے کہ تم کیا کرو، تم سب سجدہ کرو، کس کو؟ آدم علیہ السلام کو، تو سب نے کیا کیا؟ کیونکہ فرشتوں کی صفت کیا ہے؟ یفعلون ما یؤمرون، وہ کرتے ہیں جو وہ حکم دیے جاتے۔ اللہ نے حکم کیا سجدہ کرو آدم کو، سب نے سجدہ کر دیا، لیکن کون بچ گیا؟ سوائے ابلیس۔ اللہ بہت قدردان ہے اور اللہ باریک بین بھی ہے۔ ایک بڑا کرو اطاعت کرتا ہے، اللہ اس کا بھی تذکرہ کرتا ہے، اور ایک فرد نافرمانی کرتا ہے اور ایک شخص جو ہے وہ انکار کرتا ہے تو اللہ اس کو جان بھی لیتا ہے، اس کو پرکھ بھی لیتا ہے، اس کا تذکرہ بھی فرماتا ہے اور اس کا مواخذہ بھی کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا قیامت کے دن بھی اتنے بڑے گروہ اور اتنے بڑے جم غفیر میں سے اس باریک بین اور اس خبیر کی نگاہ، اس کے گرفت، اس کے مواخذے سے کوئی ایک فرد واحد بھی بچ نہیں پائے گا۔ لہٰذا ابلیس نے انکار کر دیا۔ یہ ابلیس کون تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج اس ابلیس کی حقیقت، اس کا اوریجن بتا دیا کہ وہ کون سی مخلوق تھی۔ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ ہمیں مفسرین قرآن بتاتے ہیں کہ شیطان، ابلیس یہ بنیادی طور پر جن تھا، اور اپنی عبادات کے زور سے، اپنی عبادات، اپنی نماز، اپنی تسبیحات، اپنے سجدوں کی کثرت کے زور سے اس کے درجات بلند ہو گئے تھے، اور یہ فرشتوں کا ہم نشین بن گیا تھا، فرشتوں کا ہم نشین، فرشتوں کا ساتھی بن گیا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ فرشتوں کی ہم نشینی، درجات کی بلندی کب تک رہی؟ جب تک عبادت رہی، اللہ کی اطاعت رہی۔ جب اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کا نافرمانی کا طریقہ اختیار کرتی ہے تو وہ اپنی درجات سے گرا دی جاتی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں انسان کے حوالے سے بھی فرماتے ہیں نا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ جب تک وہ اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہے جس کے مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا ہے۔ اللہ نے کیوں بنایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو جب تک وہ اپنا مقصد تخلیق پورا کرتا رہتا ہے وہ اپنے منصب پر قائم رہتا ہے، احسن تقویم کے مقصد پر اور اپنے ٹھکانے پر رہتا ہے۔ لیکن جب وہ اپنا مقصد تخلیق چھوڑ دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اسفل السافلین بن جاتا ہے۔ یہی معاملہ اس کے ساتھ ہوا، وہ جنوں میں سے تھا، اللہ کی عبادت کے لیے، اطاعت کے لیے بنایا گیا تھا۔ جب تک عبادت کرتا تھا عبادت کے زور پر اس کے درجات بلند ہوئے اور وہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا۔ لیکن جو ہی اللہ کی بندگی چھوڑ کر فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ کیا، اللہ کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے جب اس نے فسق اور نافرمانی کی تو پھر کیا ہوا؟ اسفل السافلین بن گیا۔ اللہ کے ہاں درجات کب تک بلند رہتے؟ ان اکرمکم کا مطلب کہاں تک کہتا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب اللہ کا تقوی، اللہ کی پرہیزگاری، اللہ کے احکامات کی اطاعت رہتی ہے تب تک اللہ کے ہاں اکرم رہتا ہے بندہ بھی اور اللہ کی مخلوق بھی۔ جب
اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہوتی ہے تو درجات میں کمی، اور جتنی جتنی نافرمانی سرکشی اور ضد اور ڈھٹائی کے ساتھ ہو اتنا ہی درجہ گرتا چلا جاتا ہے۔ اس نے پورے استقبال، تکبر، ضد اور ڈھٹائی کے ساتھ انکار کیا تھا تو گویا مردود بن گیا، رجیم بن گیا، دھتکارا ہوا بن گیا، ملعون بن گیا، جہنم میں ڈالے جانے کی وعید اس کو دے دی گئی۔ فسق کی حقیقت سمجھ آ رہی ہے، فسق سے بچنے کا پیغام مل رہا ہے، اور فسق کو جاننا اور پہچاننا کتنا ضروری ہے اس کا پیغام بھی ہمیں اس آیت سے سمجھ آ رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے اللہ کے حکم سے نافرمانی کی تو لہٰذا وہ کیا ہوا، وہ مردود اور اللہ کا ناپسندیدہ دھتکارا ہوا۔ تو اللہ نے آگے سوال کیا، کیا یہ دھتکارا ہوا، کیا یہ ملعون، یہ رجیم شخص، تم اب اس کو اور اس کی ذریت کو اور اس کی اولادوں کو، اللہ کو چھوڑ کے تم اس کی اطاعت کرو گے، تو تمہارے لیے بہت بڑا دشمن ہے، اور اس کے لیے وہ لوگ جو اس کی اطاعت کے پیچھے لگیں گے ان ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ کہف کے مضمون میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، فکر آخرت کا تصور سکھاتے ہوئے فکر آخرت کا ایک طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اگر آخرت کی فکر کو اپنی فکر بنانا چاہتے ہو، آخرت کی نجات کا طریقہ اپنانا چاہتے ہو، تو اس عدو مبین کے وسوسوں اور اس کے چکروں میں نہ آنا، اس کی اطاعت میں نہ لگنا۔ فکر آخرت کرنے والوں، دنیا کی محبت سے اٹھنے والوں، متقی اور پرہیزگاروں، اطاعت اللہ کی کرنا، اطاعت اس عدو مبین کی اختیار نہ کرنا۔ بڑا ہی برا بدل ہے جسے ظالم لوگ اختیار کرتے ہیں۔ میں نے آسمان اور زمین پیدا کرتے وقت ان کو نہیں بلایا تھا اور نہ ہی خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا، میرا یہ کام نہیں کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کرو۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا، پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھے بیٹھے تھے، یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہیں آئیں گے، اور ہم ان کے درمیان ایک ہی ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دے گی۔ کیا چیز مشترک کی جائے گی؟ بینہم موبقن، واو با قاف، کس کو کہتے ہیں؟ ہلاکت کو۔ موبقات بھی اسی سے وضع کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچو۔ موبقات، 7 ہلاک ہونے والے گناہوں سے بچو۔ اس حدیث میں وہ 7 ہلاک ہونے والے گناہ کون سے ہیں؟ ہلاک ہونے والے گناہوں سے مراد کیا ہے کہ وہ عمل جن کو اپنانے والا ہلاکت، تباہی اور بربادی کا شکار، یہ ہے وہ موبقات۔ یہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ جادو، شرک، بیٹیوں کو زندہ دفن یا درگور کرنا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے پیٹھ پھیرنا۔ آپ کو پتہ ہے نا یہ قرآن کا لا ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ میدان جنگ سے پیٹھ نہ پھیرو، تو قرآن کا لا ہے اور موبقات کی فہرست میں ہے۔ سود کھانا، اپاک دامن بھولی بھالی عورتوں پر یا مومنات پر الزام لگانا، تو یہ 7 ہلاک ہونے والے گناہ، اور اس میں شرک۔ تو شرک اور جادو ہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کے علاوہ کچھ اور ذاتوں کو اللہ کی صفات، اس کی ذات، اس کے اختیارات میں شامل کریں گے، ان سب مشرکوں کو بھی اور شریک کی جانے والی ذاتوں کو، سب کو اس ہلاکت کے گڑھے میں مشترک کر دیا جائے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گرنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا۔ مثلا آپ دیکھیں
سورہ کہف میں عقیدہ آخرت، اللہ کی ملاقات کو برحق ہونے کا عقیدہ اللہ نے کتنے مختلف طریقوں اور پیرایوں سے سمجھایا اصحاب کہف کا۔ پھر اس کے بعد اب قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، پھر وہ باغ والوں کی مثال، کتنی مختلف اور پوری کی پوری سورہ کہف کے اندر فکر آخرت کی طرف اور حب دنیا کے حوالے سے مباحثہ موجود ہے۔ لیکن اللہ کتنے طریقوں سے بات سمجھا رہے ہیں۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر انسان بڑا ہی جھگڑالو واقع ہوا ہے۔ ان کے سامنے جب ہدایت آئی اور اس سے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی چاہنے سے آخر ان کو کس چیز نے روکا؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ منتظر ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہو جو پچھلی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے، یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں۔ رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجتے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دیں، مگر کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ باطل کے ہتھیار لے کر حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں۔ یہ وہ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ مشرکین مکہ کیا کر رہے تھے؟ بتایا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کر کے، کراس کوسچن کر کے، انٹیروگیٹ کر کے جو تم حق کو پست کر کے دکھانا چاہتے ہو، یہ رویہ اللہ کا ناپسندیدہ رویہ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے انبیاء کی طرح جو بھیجا گیا ہے وہ صرف مبشرین و منذرین کے طور پر بھیجا گیا ہے۔ سب کو تسلیم کر لو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لو اور ان کے معاون بن جاؤ۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کی رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے؟ یہ کس کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ سورہ کہف میں ان کے حوالوں کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور مشرکین کی جو غلط روی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن کی وحی اور تعلیمات سناتے تھے، وہ منہ پھیرتے تھے، تو ان کو اللہ نے تنبیہ کی، ان کے سوال کا جواب دیتے ساتھ ان کو یہ بتا دیا کہ میری نظر میں تم سب سے زیادہ ظالم ہو۔ اگر تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات سنا رہے اور تم روح گردانی کر رہے اور منہ پھیر رہے تو اللہ کی نظر میں تم سب سے زیادہ ظالم ہو۔ اور ویسے بھی عام قرآن کے طالب علم کو کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ظالم شخص کون سا ہے؟ جس کو اللہ رحمان اپنی برکت، اپنی رحمتیں، حدیث پر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو قرآن کا علم اور فہم عطا کرتا ہے۔ اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے، اس کو قرآن کی حدیث کی تعلیم کے ساتھ منسلک کر دے، لیکن وہ بدقسمت، وہ نامراد اللہ کے اس رحم اور اس کرم کا بدلہ یہ دے کہ اللہ تو اس کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات پہنچانے کا اہتمام، اسباب اور بندوبست کرے، اور وہ سننے، سیکھنے، سمجھنے کے باوجود ان احکامات کی روح گردانی پر جمع ڈٹا رہے۔ اللہ سیکھنے اور سکھانے کی سہولت میسر فرمائے، اللہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے ساتھ اس کا ذریعہ اور اس کا رابطہ فرمائے، لیکن وہ سننے، سیکھنے، سنانے کے باوجود ان احکامات کو عمل میں لانے سے ترک کر دے۔ یہ سب سے بڑا ظالم۔ تو سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ پھر پڑھے، جس سے اس کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جائے اور وہ منہ پھیرے، اس برے انجام کو بھول جائے جس کا سر و سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے۔ جن لوگوں نے یہ روش اختیار کیے ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے۔ کون سے غلاف ہوتے؟ کسی کے دل پر ضد کا غلاف، کسی کے دل پر تکبر کا، گھمنڈ کا، غرور کا، کسی کے دل پر دنیا کی محبت کا غلاف، کسی کے دل کے اوپر بتائیں کون کون سی وجوہات ہوتی ہیں اللہ کے احکامات کی نافرمانی؟ ضد، ڈٹائی، تکبر، لا علمی، دنیا کی محبت۔ تو لہٰذا اللہ فرماتے ہیں کہ جن تک تعلیمات پہنچتی ہیں، پہنچنے کے باوجود نہیں وہ مانتے، اصل وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں پر غلاف ہے جو انہیں قرآن کی بات سمجھنے ہی نہیں دیتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کرتی ہے۔ تم انہیں ہدایت کی طرف کتنا ہی بلاؤ، وہ اس حالت میں کبھی ہدایت نہیں پائیں گے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم اہدنا الصراط المستقیم۔ تیرا رب بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے۔ یعنی بہت سے لوگوں تک اللہ قرآن کی تعلیمات پہنچانے کا اہتمام کرتے، وہ سنتے اور مانتے نہیں ہیں، لیکن اللہ ان کو پھر فوراً پکڑتا نہیں ہے۔ کیا مجھے بتائیں، میں اور آپ ہم سب قرآن کے معلم اور طالب علم، کیا قرآن کے سارے احکامات کو سن کر ہم عمل کر رہے ہیں؟
اللہ یہی تو بتا رہے میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں. وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا چاہتا تو جلدی ہی عذاب بھیج دیتا، مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی کوئی راہ نہیں. یہ رات عذاب رزیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا ہے. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا. ہاں جی، یہ کیا قصہ تھا؟ اصل میں جو دوسرا سوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا، حضرت خضر کی حقیقت کیا ہے. اس حوالے سے حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو حصول علم کا واقعہ ہوا تھا اس کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے. لہذا واقعہ کچھ ایسا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے دور میں کسی شخص نے یہ سوال کیا کہ حضرت موسیٰ، کیونکہ آپ کو پتہ نا کہ حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے. تو وہ شخص جو کلیم اللہ ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والا ہے، ان سے کسی نے یہ سوال کیا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا میں، کیونکہ ان کے پاس وحی الہی کا علم اپنے ارد گرد باقی لوگوں کے مقابلے میں زیادہ تھا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا. اس میں ایک وہ جو میں کا تصور ہے، یاد رکھیے گا اللہ کو تکبر بالکل پسند نہیں. حالانکہ یہ تکبر نہیں تھا، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو کسی دوسرے سے ون اپ سمجھنا، اللہ کی مخلوق کو اپنے سے کسی چیز میں کم تر تصور کرنا، یہ ہلکا سا ایسے تو نہیں حدیث میں آتا کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول کہ میں سب سے زیادہ صاحب علم ہوں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا. کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہاں دیکھیں پہلے قصے میں اصحاب کہف کے قصے میں کیا بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات نہیں کہی تھی تو وہ اللہ کو ناپسند ہوئی. کیا نہیں کہا تھا؟ انشاءاللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناپسند ہوئی. بہت سے اصول نکلتے ہیں. سب سے پہلا، زبانوں اور باتوں پر مواخذہ اور پکڑ ہے. زبان کی باتوں پر، قول اور بات چیت پر مواخذہ اور پکڑ ہے. ارے انبیاء علیہ السلام کے بولنے یا کچھ نہ بولنے پر مواخذہ ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ جو حدیث کے الفاظ ہیں نا، آپ نے وہ جو جنت میں جانے والے اعمال کی فہرست آپ نے فرمائی تھی اور آپ نے بتایا تھا کہ میں تمہیں سمری نہ بتا دوں تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو. اور حضرت معاذ بن جبل نے حیرت سے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہماری باتوں پر بھی مواخذہ اور پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، کیا تو نہیں چاہتا کہ جہنم میں اونڈے منہ گرائی جانے والی زبان کی تباہ کاریاں ہی تو ہیں؟ کہ ان لوگوں کو جہنم میں اونڈے منہ جو چیزیں گرائیں گی اور جو عمل گرانے کی وجہ بنے گی وہ زبان کی تباہ کاریاں ہوں گی. اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دیتا ہے میں اس کو جنت کا ضامن ہوں، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں. تو پہلی بات جو پتہ چل رہی ہے کہ زبان کی ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کا مواخذہ ہے. جہاں کچھ بولنا ہے نہ بولنے پر پکڑ ہے، جہاں کچھ نہیں بولنا نہ پسندیدہ باتوں پر پکڑ. دوسری بات، حفاظت لسان بہت اہم ہے. پھر یہ مواخذہ انبیاء علیہ السلام تک سے ہو رہا ہے. تیسری بات کیا سمجھ میں آ رہی ہے؟ انبیاء کون تھے؟ بشر تھے. انبیاء بشر، تمام انبیاء بشر تھے. بشری تقاضوں سے بھول چوک نسیان کا معاملہ ان سے ہوتا تھا. لیکن انبیاء علیہ السلام، چوتھی بات یہ سمجھ آ رہی ہے کہ انبیاء علیہ السلام سے جب بھول چوک کا معاملہ ہوا، چھوٹا ہوا بڑا ہوا، اس پر بھی پکڑ اور مواخذہ کیا گیا. اللہ بہت باریک بین ہے. دوسری بات، واللہ سریع الحساب، اللہ بڑی جلد حساب لینے والا بھی. اللہ حسیبہ ہے، اللہ باریک بین کے ساتھ حساب بھی لے گا. جب وہ اپنے انبیاء علیہ السلام کا حساب لینے والا
दुनिया में उनकी मुआखजा करने वाला, तो फिर क्या करना है? अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा की दुआ भी कसरत से करनी है, अपना हिसाब भी कसरत से लेना है, इससे पहले कि वह असराउल हिसाब के सामने हिसाब किताब का मामला इख्तियार। और याद रखना है कि वह हिसाब किताब जरूर करेगा, वो मुआखजा जरूर करेगा, और वो मुआखजा करने वाला बड़ी बारीक बीनी से मुआखजा करता है, और वो जबान की तबाहकारियों का मुआखजा भी जरूर करता है। फिर एक और बात भी समझ में आ रही है, वो ये समझ में आ रही है कि देखें कि अल्लाह तो जब मुआखजा करते हैं और अल्लाह जब किसी चीज पर खफा और नाराज होता है, तो अंबिया का कमियों और कोताहियों पर बशरी तकाजे से उनसे कमियां कोताहियां खताएं होती थी, तो फिर वो क्या करते थे? अंबिया का तरीका, रब पसंद तरीका, अल्लाह के चुने हुए बरगजीदा बंदों का तरीका, वो खताओं से बुलंद नहीं थे, लेकिन बेहतरीन खताकार कौन है? जो खता के बाद पलट आता है। पलट आना, अनाबत, तौबा करना, रजू करना, रब की तरफ बख्शिश तलब करने की नीयत से आना, ये खैरुल खातईन का और अंबिया का तरीका है। खता मुझसे और आपसे भी होगी। अंबिया का तरीका जब कमी कोताही का मामला हो जाए तो एक तरफ खता करके नादिम और पशेमान होके ताइब होके इस्तग़फ़ार तलब करके रब की तरफ आना और इस्लाह का वादा कर लेना, ये है अंबिया अलैहिमुस्सलाम और खैरुल खातईन का तरीका। अल्लाह हमें भूल चूक से भी बचाए, और अल्लाह रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, अल्लाह जो हमसे भूल चूक से या खता से मामला हो, अल्लाह अपने वादे के मुताबिक उन पर हमारी गिरफ्त और मुआखज़ा न फरमाना, और अल्लाह जो हमसे कमियां कोताही हो, अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन व जअलनी मिनल मुततahहिरीन, अल्लाह कसरत से तौबा करने की तौफीक अता फरमा। तो लिहाजा ये कुछ उसूल यहां से समझ आए। और फिर जब ये सवाल हुआ और आपने ये जवाब दिया, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी तरबियत के लिए भी, उनके तज़किया के लिए भी और उनके मुआवजे के बाद ये रहनुमाई की कि आपसे ज्यादा एक साहिब इल्म मौजूद है। गोया इल्म में, अमल में अपने से ऊपर वालों को देखना है और उनकी तरफ रजू करना है और उनकी तरफ जुड़ के उनसे इल्म सीखने का पैगाम नदियों तक तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के पास जाएं जो उनसे ज्यादा साहिब इल्म है और उनसे इल्म सीखें। वो आपकी तालीम भी की गई, आपका तरबियत भी की गई, आपका तज़किया भी किया गया और आपके इल्म में इजाफे का एहतमाम भी किया गया। और ये सारी चीजें मुझे और आपको भी अपनी जिंदगी में अपनानी, अपनी तालीम, अपना तज़किया, तकब्बुर की नफी, आजिज़ी को अपनाना और अपने से ज्यादा साहिब इल्म के पास रजू इल्म और जुस्तजू इल्म के लिए पहुंचना, ये कलीमुल्लाह को इसकी ताकीद की गई है। मेरे और आपके लिए भी इसमें पैगाम है। लिहाजा इसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हजरत खिज़र के पास पहुंचने की ताकीद की और एक निशानी मुकर्रर कर दी, क्योंकि आप हजरत खिज़र को पहचानते तो नहीं थे, आपके लिए वो टोटल स्ट्रेंजर थे, आपके लिए अजनबी थे। तो आपको डायरेक्शन बता दी गई और फिर आपके लिए एक निशानी बता दी गई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उनके होने वाले उस्ताद उस जगह मिलेंगे जहां पर दो दरिया मिलते हैं। दो दरियाओं के संगम के मकाम पर मकाम बता दिया गया कि मकाम और ठिकाना वो होगा जहां दो दरिया मिलते हैं। मजमाअल बहरैन, दो दरियाओं के जमा होने की जगह वो ठिकाना है जहां पे उनको उनके होने वाले उस्ताद मिलेंगे। और पता कैसे चलेगा कि वो ठीक ठिकाना है? एक हैपनिंग की निशानदही भी कर दी गई कि उस ठिकाने पर होगा क्या। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कैसे पता चलेगा कि मैं ठीक ही ठिकाने पर पहुंचा हूं और यही वो मजमाउल बहरैन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने निशानी एक और बता दी कि उस मजमाउल बहरैन पे आपके तोशे और आपके नाश्ते की मछली जो आप अपने साथ ले गए, और ये भी वही के जरिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया था कि अपने सफर के लिए अपना खाना और अपना ज़ादेरा साथ ले जाएं, और उस मछली की ताकीद भी की गई, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो करना था उसके जरिए और वसीले वो बनाना चाहता था।
اور اللہ نے یہ نشاندہی کر دی کہ اس مجمع البحرین پہ آپ کے سامان اور آپ کے توشے میں سے وہ مچھلی نکل کے اس دریا میں غائب ہو جائے گی. گویا یہی وہ ٹھکانہ ہوگا جہاں پہ آپ کو آپ کا ہونے والا استاد ملے گا اور آپ اپنے آپ کو اس کی شاگردی کے حوالے کریں. یہ حکم دینے کے بعد، یہ نشانیاں بتانے کے بعد، سفر کی نشاندہی دینے کے بعد اور مکمل گائیڈ لائنز دینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا گیا. گویا یہ سارے کا سارا روداد حصول علم کے سفر کی روداد ہے. حصول علم کے سفر کی روداد ہے اور یہ بنیادی طور پر میرے اور آپ کے سفر کی روداد ہے. اس سے مجھے اور آپ کو ہمارا سفر کون سا ہے؟ قرآن اور حدیث کی تعلیم کا سفر. صراط مستقیم کا سفر وہی ہے نا، وہ جاننا کہ یہ راستہ کون سا ہے. کیونکہ قرآن کے طالب علم کی منزل کون سی ہوتی ہے؟ اس کی منزل جنت، اس کا راستہ صراط مستقیم، اور اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن اور حدیث کا وضع کردہ طریقہ. تو لہٰذا اس میں ایک اچھے طالب علم اور استاد کے لیے بہت سے اصول ہیں. حصول علم کے سفر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام روانہ ہوتے ہیں تو کیا ہوا؟ جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا. یہ خادم کون ہے؟ ہمیں اکثر تفاسیر میں پتہ چلتا ہے کہ یہ حضرت یوشع بن نون ہے. حضرت یوشع بن نون جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی تھے، آپ کے شاگرد بھی تھے، آپ کے طالب علم بھی تھے، آپ کے ساتھ بھی رہتے تھے، اور پھر آپ کے فوت ہونے کے بعد کچھ روایات میں یہ پتہ چلتا کہ اپنے دور کے نبی بھی تھے. اور اگر نبی ہونے کے حوالے سے کچھ لوگ شک فرماتے بھی ہیں تو بہرحال یہ اس دور کے بنی اسرائیل کے رہنما اور سرپرست بھی تھے، ان کے دینی رہنما بھی تھے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت یوشع بن نون ہی کی زندگی میں، جب حضرت یوشع بن نون بوڑھے ہو گئے تھے، آپ کو پتا نا 40 سال گزرنے کے بعد اگلی نسل نے یہ کہا تھا کہ ہمارے لیے کیا کریں، ہمارے لیے ایک مالک ہمارے لیے حکمران مقرر کر دیں. تو حضرت یوشع بن نون نے ہی طالوت کو ان کا حکمران مقرر کیا تھا. تو یہ خادم کون ہے؟ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ خادم حضرت یوشع بن نون ہے. اصول کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایک استاد کا شاگرد اس کا خادم ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم ان کے شاگرد تھے. گویا شاگرد خادم ہو سکتا ہے، شاگرد خدمت گزار ہو سکتا ہے، اور شاگرد سے خدمت لینا شرعی طور پر غلط نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے، یہ انبیاء کا طریقہ بھی ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم دیکھیں، حضرت انس خود ساختہ خادم ہے، غلام تو نہیں ہے. حضرت ربیعہ بن کعب ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن ان تمام صحابہ اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کی اور ساتھ ساتھ آپ کی طالب علمی اور آپ کی شاگردی میں دین سیکھا بھی. گویا شاگرد اپنے استاد کا خادم بھی ہو سکتا ہے. اور دوسرے زاویے میں دیکھیں کہ ایک شخص کا خادم اس کا دینی طالب علم بھی ہونا ضروری ہے. میرے اور آپ کے لیے اصول کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ماتحتوں کو، اپنے خادموں کو اپنے دین کی تعلیم کے سفر میں اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے؟ حصول علم کے سفر میں گئے ہیں، حصول علم کے سفر میں اپنے خادم کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں. تو لہذا ہمیں اپنے ماتحتوں کو، اپنے زیر دستوں کو اور اپنے ملازمین اور اپنے خادموں کو حصول علم کے سفر میں اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے، اور ان کے اضافے، ان کے علم کے اضافے کی کوشش اور صحیح کرنا بھی ایک مالک کے لیے ضروری ہے. ہم سب اپنا محاسبہ کریں. میں اور آپ قرآن پڑھنے آتے، ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث سیکھتے ہیں. کیا ہم اپنے گھر کے ماتحتوں اور اپنے گھر کے خادموں کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے بے بہرا تو نہیں چھوڑ رہے؟ کہ ہم اس بات کا اہتمام کرتے کہ وہ بھی قرآن کو جانے، وہ بھی حدیث اور سنت کہتا. آخر آپ دیکھیں وہ بھی تو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد ہیں، ان کا بھی تو حق ہے، نہ جاننے والوں کا حق ہے کہ جاننے والے ان تک علم پہنچائیں.
ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا کہ بدترین بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے پاس علم ہے اور وہ ضرورت مندوں اور علم کے حاجت مندوں تک وہ علم نہیں پہنچاتا. تو لہٰذا یہ بھی میرے اور آپ کے لیے ایک طریقہ ہے کہ جو ہمارے ماتحت اور ہمارے زیر دست ہیں ان کو بھی ہم اپنے اس سفر میں اپنے ساتھ شامل رکھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کیا کہا؟ میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا. کیا مطلب ہے؟ لا ابرح، میں نہیں ٹلوں گا. کیا رویہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا؟ بہت ڈٹرمنڈ ہے، بہت میں نہیں ٹلوں گا جب تک میں علم حاصل نہ کروں. وہ ایک اچھا طالب علم کیسا ہوتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہمیں بہت اچھا طالب علم نظر آئے گا، اور اپنے اندر اس طالب علم کی صفات پیدا کرنا یہی پیغام ہے میرے اور آپ کے لیے. لا برو، میں نہیں ٹلوں گا، اب تو میں سیکھ کے چھوڑوں گا، اب تو میں سیکھوں گا ہی سیکھوں گا. تعلیم کے دوران ول پاور چاہیے، ڈٹرمنیشن چاہیے، مستقل مزاجی چاہیے، ثابت کرنی چاہیے. میں نے اب قرآن کا ترجمہ انشاءاللہ سیکھ کے چھوڑا. بھلا ساری دنیا کو آتا ہے، مجھے کیوں نہیں آئے گا؟ میں نے بس اب سیکھنا ہی سیکھنا ہے. یہ ہے میرے اور آپ کے لیے پیغام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سن. لا ابرح. اپنے لیے آج کا پیغام کیا ہے؟ اپنی کسی گھر کی بہت پرومیننٹ جگہ پر جا کے کیا لکھ دیجیے؟ لا ابرح، میں نے نہیں اب ٹلنا. فعل امر نہیں سمجھ آ رہا، میں نے سیکھ کے چھوڑنا ہے. ہاں مجھے کچھ پتا چل جاتا پیغام آیا تھا کلاس کو، فعل امر نہیں سمجھ آ رہا، فعل نہیں سمجھ آ رہی، لکھ لیجیے گا لا ابرح، میں نہیں ٹلنا، میں نے سمجھ کے چھوڑنا ہے. ٹیچر سے سمجھو، ساتھ والی سے سمجھو. تو یہ لا ابرح کا طریقہ ایک اچھے طالب علم کا طریقہ ہے. میں نہیں ٹلوں گا، اور پھر میں اپنا سفر ختم نہیں کروں گا. گویا حصول علم کے لیے سفر کرنا ضروری ہے. حصول علم کے سفر کے لیے کیا کوئی جزا بھی ہے؟ حدیث کے الفاظ آتے ہیں نا کہ وہ پاؤں، وہ قدم جو دین سیکھنے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سیکھنے کے لیے خاک آلود ہوتے، ان پر جہنم کی آگ حرام ہے. وہ پاؤں، وہ قدم جو دین کی خاطر مشقت اور جہاد کرتے ہوئے، دین سیکھنا بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے، علم حاصل کرنا قرآن اور حدیث کا ایک شکل کا جہاد ہے نا. تو وہ قدم جو دین کی خاطر، کوشش اور صحیح کی خاطر وہ خاک آلود ہوتے ہیں، ان پر جہنم کی آگ حرام. اور حضرت ابو ہریرہ نے وہ دمشق خالصتاً وہ شخص، ایک طالب علم جو حضرت ابو ہریرہ کے پاس ایک حدیث کا سوال پوچھنے کے لیے گیا تھا، تو حضرت ابو ہریرہ سے جب اس نے سوال کیا تھا اس دین کے طالب علم نے، حدیث کے طالب علم نے، تو حضرت ابو ہریرہ نے کیا فرمایا تھا؟ اسے سوال کیا تھا، کیا تو دمشق کسی اور مقصد سے آیا ہے اور ساتھ مجھ سے یہ مسئلہ پوچھ رہا ہے، یا خالصتاً یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا؟ تو شخص نے کیا بتایا تھا؟ اس دین کے طالب علم نے، اس حدیث کے طالب علم نے فرمایا تھا کہ میں صرف اور صرف آپ سے یہ حدیث کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں. تو حدیث کا وہ سوال کا جواب اور وہ مسئلہ بتانے سے پہلے حضرت ابو ہریرہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، پھر کیا میں تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وہ خوشخبری نہ دے دوں؟ کہ وہ شخص جو خالصتاً دین کے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، وہ شخص جو خالصتاً دین کے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، جب وہ گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس کے دل پر سکینہ اتارتے، اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے قدموں تلے اپنے پر پھیلاتے ہیں، اور زمین اور آسمان کی ساری مخلوق اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعائیں کرتی ہے، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں جب تک وہ اپنے حصول علم کے سفر میں جاری رہتا. پھر آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب کوئی شخص قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے سفر کرتا ہے تو اس کو کیا وعدہ کر دیا جاتا ہے؟ وہ جتنا سفر قرآن کی تعلیم کے لیے کرتا ہے وہ سفر اس کے جنت کے سفر کی سہولت کا باعث بن جاتا ہے. وہ جتنا سفر کرے گا قرآن کو سیکھنے کے لیے، قیامت کے دن اس نے جو جنت کی طرف چل کے سفر کرنا ہے اس کا وہ سفر آسان کر دیا جائے. تو یہی سفر کیا. تو ویسے بھی آپ کو پتا ہے سفر وسیلہ سفر ہے، سفر کا حکم قرآن میں سیری کی لفظ، تو یہی حکم اور اسی کے اطاعت حضرت موسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں، اور اپنے دین کے علم کے سفر اور دین کے علم کے حصول میں وہ ایڈمنٹ ہے، وہ ڈٹرمنٹ ہے، اس میں وہ پار. تو یہ ساری چیزیں کرنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے.
कहते हैं मैं अपना सफर खत्म नहीं करूंगा जब तक ये दोनों दरियाओं के संगम पर ना पहुंच जाऊं। ये क्या था? ये वही निशानी थी जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बताई थी वही के जरिए कि दो दरियाओं के संगम पर आपको अपने मुस्तकबिल के उस्ताद मिलेंगे। तो लिहाजा ये निशानी थी कि मैं उस वक्त तक अच्छे उस्ताद के हसूल तक उसको तलाश करने का सफर भी करना अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंदीदा है। बहरहाल ये दो दरिया जो है ये कौन से थे? हमें अक्सर रवायात से पता चलता है कि ये दरियाए नील की दो शाखें हैं। दरियाए नील, रिवर नाइल का आपको पता है कि ये वो इजिप्ट और सूडान वगैरह के इलाके का ये बहुत बड़ा एक दरिया है। तो दरियाए नील की दो शाखें बहरुल अब्यस और बहरुल अरज़क, दो दरिया हैं, बहरुल अब्यस और बहरुल अरज़क। ये दो शाखें हैं जो मिलकर दरियाए नील बनती हैं। और ये मकाम जहां पर ये दोनों शाखें मिलती हैं ये आज वहां पर, आज के मौजूदा दौर में वहां पे खरतूम का शहर है। ये दोनों शाखें जहां पे दरियाए नील की मिलती हैं वहां पे आज खरतूम का शहर है। कोई क्या पता चल रहा है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर फिर सूडान के इलाके की तरफ था। आपको पता नहीं कि खरतूम जो है वो सूडान का कैपिटल सिटी है। तो बुनियादी तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का सफर जो है वो अफ्रीका की जानिब, शुमाली अफ्रीका की जानिब यानी सूडान की तरफ था। कहते हैं कि जब तक मैं दोनों दरियाओं के संगम पर न पहुंच जाऊं वरना क्या करूंगा, मैं एक जमाना दराज तक चलता ही रहूंगा। इल्म का सफर कब तक करना है? बस ये 2 साल का कोर्स है, बस हो जाएगा फिर फिनिश? नहीं, इल्म कब से कब तक? महद से लहद तक सारी जिंदगी हसूले इल्म का सफर एक मोमिन को जारी और सारी रखना है। हसूले इल्म अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ बहुत पसंदीदा, अल्लाह की बरकत उस शख्स के शामिल हाल होती है जो कुरान और हदीस सीखने के लिए निकलता है। और ये काम ये जिंदगी के कुछ साल नहीं करना है, जिंदगी के कुछ महीने नहीं करना है, साल के 1 महीने में नहीं करना है, ये अरसा दराज तक हुकुबन मैंने आपको बताया था, अहकाबा भी इसी से था। 80 से 70 से 80 साल का पीरियड, कोई सारी जिंदगी हो गया ना। आम शख्स की जिंदगी कितनी होती है? 70 से 80 साल आजकल के दौर में। तो लिहाजा तवील दौरानियों तक सारी जिंदगी हमें इल्म हासिल करते रहना है। अच्छी बात हो गई, अब तो कोर्स खत्म होने वाला है, उससे पहले ही पता चल गया सिर्फ ये 2 साल के लिए नहीं करना था। ये काम क्या है? अब तो इस समुंदर में कूदे हैं, ये तो बहुत बड़ा बहरे बेपराह है, इसकी लहरों के साथ बहुत से मोती और बहुत से खजाने और बहुत से मूंगे इस समुंदर के तह से निकालते ही रहना है। मां की गोद से लेकर कब्र तक हसूले इल्म का सफर। आज वादा भी कर लीजिए, अहद भी कर लीजिए और अल्लाह से उस अहद को पूरा करने की इस्तिताअत और उस रब की मदद भी मांग लीजिए। तो लिहाजा कहते हैं कि मैं तो चलता ही रहूंगा। दूसरी बात है कि जब कोई शख्स सारी जिंदगी इल्म उसने हासिल करते ही रहना है तो फिर वो क्या होता है? सारी जिंदगी वो सारी जिंदगी तालिब इल्म रहता है। हर शख्स चाहे वो कितना कुरान, कितना हदीस, कितना दुनियावी इल्म क्यों ना हासिल कर ले, वो अपने आप को आलिम नहीं कहेगा। कोई शख्स आलिम नहीं है, हर शख्स कौन है? वो तालिब इल्म है। हर शख्स तालिब इल्म है क्योंकि उसको सारी जिंदगी तालिब इल्म में निकलते रहना। ये किस चीज को बचा देगा? ये हर साहिब इल्म को तकब्बुर से बचा। मैं आलिम नहीं हूं, मैं तालिब इल्म हूं और मैं कब्र तक तालिब इल्म ही रहूंगा। बस जब वो उनके संगम पर पहुंचे तो अपनी मछली से गाफिल हो गए। हाँ, दुनियावी सफर में भी और इल्म के सफर में भी गफलतें तो आती है, वो तो बशरी तकाज़ा है। अपनी मछली से गाफिल हो गया, वो निकलकर इस तरह दरिया में चली गई जैसे कोई सुरंग लगी हो। आगे जाकर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता आज के सफर में लाओ, हमारा नाश्ता आज के सफर में तो हम बुरी तरह थक गए। क्या पता चल रहा है? हसूले इल्म का सफर है, इसमें थकावटें जरूर आएगी। तर्जुमा लिखते लिखते हाथ थक जाते हैं ना,
پھر تفسیر لکھتے لکھتے کمر تھک جاتی، کسی کی گردن تھک جاتی، کسی کے پاؤں دکھنے لگتے ہیں. یہ تھکاوٹیں آئیں گی. حصول علم کا سفر تھکاوٹوں اور مشقتوں کے بغیر طے نہیں ہو سکتا. وقت کی قربانی بھی دینی پڑے گی، اوقات کی، صلاحیتوں کی، نیندوں کی، آسانیوں کی، سہولتوں کی. کیوں؟ انما العسر یسرا. تنگیوں کی، تکلیفوں کی برداشت کریں گے تو اللہ جنت کی سہولتیں بھی عطا کرے گا. تو لہٰذا حصول علم کے سفر میں تھکاوٹیں آئیں گی. یاد رکھیے گا یہ تھکاوٹیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انبیاء کو بھی دیتا تھا، آپ کو بھی آئیں گی. مینٹلی اس کے لیے تیار رہیے گا. اور ان تھکاوٹوں سے پردم ہے اگر تو نہیں خطرہ ہے افتاد. پھر پردم رہے، تازے رہے اور تھکاوٹوں کو خندہ پیشانی سے قبول کرتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا طریقہ ہے؟ تھکاوٹ آ رہی ہے، کمپلین کر رہے، سفر چھوڑ رہے ہیں، اکتاہٹ کا شکار ہو رہے ہیں، یا کسی قسم کا شکوہ شکایت کر رہے ہیں، یا رو رہے ہیں، یا دھو رہے ہیں. نہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خندہ پیشانی سے دین کا علم یا حصول علم کے سفر میں بڑی خوشی سے، رضا اور رغبت کے ساتھ، راضی و رضا دین کے علم کے حصول کی تھکاوٹوں کو برداشت کر رہے ہیں. خاطب نے کہا آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا. یاد رکھیے گا حصول علم کے سفر میں غفلتیں کون ڈالے گا؟ شیطان غفلتیں ڈالے گا، شیطان بلائے گا. یہاں سے آپ گھر جائیں گے نا، وہ آپ کو بلا ہی دے گا کہ آپ نے سفر دہرانا ہے. لیکن شیطان کی غفلتوں سے کون بچ جاتا ہے؟ جو ذکر الہی کثرت سے کرتا ہے. اور کون بچتا ہے؟ کون سی دعا؟ یہاں سے چاہتا ہے کون سی دعا پڑھ جایا کرے. جس کو بھی نا، جس طالب علم کو بھی یاد نہیں رہتا نا کہ میں نے سبق دہرانا ہے، وہ کون سی دعا کثرت سے پڑھے گا؟ کیونکہ بلانا کس نے؟ شیطان نے. یہاں بھلا دینا ہے یا شیطان نے روک دینا؟ نہیں، آج کا سبق بڑا آسان تھا، آج دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو لہٰذا کیا پڑھا کریں؟ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ. اچھا جی، انہوں نے کہا کہ آپ کو شیطان نے مجھے ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. اور یہ تو نشانی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائی تھی نا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، یہی تو میں دیکھنا چاہ رہا تھا، یہی تو میرا پوائنٹر تھا کہ میں ایسی جگہ پہ جاؤں جہاں دونوں دریا ملتے ہیں، وہاں پہ میری مچھلی جو ہے وہ سمندر میں دریا میں چلی جائے. یہی تو مجھے میرا استاد ملنا تھا. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. تو اللہ کی رحمتوں میں سے خاص رحمت کیا ہے؟ علم کا عطا کیا جانا. اللہ کی رحمتوں کا شامل حال ہونے کی نشانی کیا ہے کہ اللہ جب اپنی رحمتیں کسی کو شامل حال کرتا ہے تو اس کو کیا کرتا ہے؟ اس کو اپنا علم عطا کرتا ہے. وہ یہ نا اللہم رحمتک ارجو ولا تکلنی الی نفسی من طرفۃ عین واصلح فی شانی کلہ لا الہ الا انت. یہی علم تو ہے نا، اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ایک لمحہ بھر کے لیے، کیونکہ یہی تو علم کے حصول کے سفر میں رکاوٹ بنتا ہے. اور اس آیت کی تفسیر حدیث بھی کرتی. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو کیا دیتا ہے؟ اس کو علم عطا فرماتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی جا رہی. اچھا طالب علم با ادب ہوتا ہے، مؤدب ہوتا ہے، احترام کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ بات کرتا ہے اور اپنے استاد سے اس کی اجازت کی درخواست کرتا ہے. بات کرنے کا انداز دیکھ رہے، مؤدبانہ ہے، اخلاق والا ہے اور بڑے ادب اور سلیقے اور اخلاق کے ساتھ اپنے استاد سے اجازت طلب کی جا رہی ہے، درخواست کی جا رہی ہے. اچھے استاد کے لیے ادب اور سلیقہ. اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں. گویا حصول علم کے سفر میں یہ چیز بہت دفعہ آئے گی بار بار. کیا چیز ضروری ہے؟ صبر بڑا ضروری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ. وہ کیا کہا؟
وہ کہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا. کیا کہا؟ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے کہا ہوا دکھا کر اس کے ذریعے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. گویا اچھا طالب علم کون ہے؟ جو کیا ہوتا ہے؟ اچھے طالب علم کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ صابر ہوتا ہے. اچھا طالب علم وہ ہے جو صابر ہوتا ہے اور پورے سفر میں آپ بار بار صبر کا تذکرہ پڑھیں گے. اچھے طالب علم بننا چاہتے ہیں؟ صابر ہونا ضروری ہے. پہلے تو دعا مانگ لے اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا. اللہ اس رسول علم کے سفر میں مجھے صبورا بھی بنا دے اور پھر یہ جو تو علم مجھے دے رہا ہے اپنی خاص رحمت اور برکت سے مجھے اس کی عملی اور اس کے دل کی کیفیت سے شکر کی بھی توفیق عطا فرما. صابر طالب علم کون سا ہوتا ہے؟ صبر کے کیا کیا مطلب ہے؟ صبر کا مطلب ہے آنے والی پریشانیوں تکلیفوں مشکلات وہ مالی بھی ہو سکتی ہے, وہ جسمانی تھکاوٹیں بھی ہو سکتی ہے, وہ بیماری بھی ہو سکتی ہے, وہ مذاق بھی ہو سکتا ہے, وہ معاشی رکاوٹیں بھی ہو, کسی قسم کی تکلیفیں آ سکتی ہیں. دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے کوئی بھی تکلیف آئے گی. اچھا طالب علم کیا کرے گا؟ پریشان نہیں ہوگا. پریشانی, گھبراہٹ, ٹینشنز, انزائٹیز, سراسیمگیوں کا شکار نہیں ہوگا, ٹینس نہیں ہو جائے گا, اپسیٹ نہیں ہوگا, ڈپریشن میں مایوسی میں نہیں چلا جائے گا. اور پھر دوسری بات کیا ہوتی ہے؟ صبر کا دوسرا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جمے رہنا, ڈٹے رہنا. تو اچھا طالب علم پھر کون سا ہوتا ہے؟ دین کے علم یا علم کے سفر میں اس کو مشکلات آتی ہے, وہ پریشان نہیں ہوتا, وہ گھبراتا نہیں ہے, وہ ٹینشن اور اضطراب کا شکار نہیں ہوتا, اور یا گھبراہٹوں اور پریشانیوں میں آ کے علم کے حصول کو چھوڑ بھی نہیں دیتا. وہ اس علم کے حصول میں جمع رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے. ترجمہ سیکھنے کی کوشش کر رہا ہے, نہیں آتا, بڑی ٹینس ہو گئی ہے, بہت اپسیٹ ہو گئی, میں نے نہیں آپ جانا قرآن کلاس میں. نہیں, یہ اچھا طالب علم نہیں ہے. اچھا طالب علم جمع رہتا ہے, ڈٹا رہتا ہے, مستقل مزاجی سے اپنے حصول علم کے سفر میں ٹکا رہتا ہے, ثابت قدمی کے ساتھ, اور تھرو آؤٹ دا پروسیجر نہ وہ ٹینس ہوتا ہے, نہ اپسیٹ ہوتا ہے, نہ انزائٹیز کا شکار ہوتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ مسلمان کیا کرتے؟ صابروا واصبروا وصابروا. یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود صبر کریں گے. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تو ایک دوسرے کو بھی یاد رکھیے گا, حصول علم کے سفر میں صبر بہت ضروری ہے. ایک تو خود بھی صبر کرنا ہے, پھر ایک دوسرے کو بھی صبر کی معاونت کے لیے, ہیلپ کے لیے ایڈوائز کیا کریں. بس اوقات آپ کو اپنی سہیلیاں, اپنے ساتھ والے لوگ پریشانی اور شکار, ٹینشن کا شکار, گھر میں کوئی مسائل آ رہے ہیں, کوئی بیماری آ رہی ہے, کوئی پریشانی ہو رہی ہے, تو ایک دوسرے کو تواصع بالصبر بھی کیا کریں. یہی تو اجتماعیت کے ساتھ جڑنے کا مقصد ہے. کوئی ایک سہیلی کے ٹیسٹ میں نمبر اچھے نہیں آئے, اس کو ترجمہ یاد نہیں ہو رہا, اس کو لیسن یاد نہیں ہو رہا, اسے نوٹس نہیں پورے لیے جا رہے, تو باقی لوگوں کو ضرورت ہے وہ کیا کریں؟ اصبروا وصابروا. دوسروں کو بھی ہیلپ کیا کریں صبر کرنے میں, دوسروں کو بھی صبر کی اچھی وصیحت کیا کریں. اور پھر اچھے طالب علم کی اگلی صلاحیت اور اگلی صفت کیا ہے؟ وہ اپنے استاد کی نافرمانی نہیں کرتا. اپنے استاد کا فرما بردار, اطاعت گزار, اس کی باتوں کو ماننے والا, ڈسپلنڈ, نظم و ضبط سے اپنی پالیسیز, قوانین اور اس کے طریقوں کو ماننے والا ہے. اور پھر تعلیم کے لیے ایک میوچل معاہدہ اور وعدہ بھی ضروری ہے. استاد اور شاگرد کے درمیان ایک وعدہ معاہدہ, ہاں جی آپ جیسے پڑھائیں گے ہم ویسے پڑھیں گے, آپ جب ٹیسٹ دیں گے ہم ویسے ٹیسٹ دیں گے, آپ 70% رکھیں گے ہم 70% لینے کی کوشش کریں. استاد اور شاگرد کے درمیان ایک وعدہ معاہدہ بھی ہونا چاہیے, قول اور قرار بھی ہونا چاہیے. شاگرد کو اس کی پابندی اور اس کی فرما برداری بھی کرنی ہے اور اس کو صبر بھی کرنا ہے. اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہیں پوچھیں گے جب تک میں خود آپ سے اس کا ذکر نہ کروں. اور تم بڑے ہی اچھے طالب علم بن جائیں گے سارے, ہے نا. سوال کرنے کا ادب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے. سوال کرنے کا ادب اور سلیقہ سکھایا جا رہا ہے.
सवाल करना मना नहीं है और न ही नापसंदीदा है, लेकिन हर चीज का एक तरीका, एक अदब, एक सलीका, एक अंदाज, एक मौका और एक महल होता है। और फिर हर काम के करने के पीछे एक नीयत होती है। ये सब कुछ चीजें दुरुस्त होनी जरूरी, तरीका भी दुरुस्त होना, अदब और सलीका भी दुरुस्त होना, मौका महल भी दुरुस्त होना, और उस सवाल के पीछे नीयत भी दुरुस्त होनी जरूरी है। अगर ये सब चीजें दुरुस्त हो तो फिर सवाल बजाते खुद नापसंदीदा नहीं है, क्योंकि सवाल इल्म इजाफे का बाइस बनता है, कमी कोताही की इस्लाह का बाइस बनता है, शॉर्ट फॉल्स को दूर करने का बाइस बनता है, इराडिकेशन, तरबियत और तज़किया का बाइस बनता है। तो वजाते खुद सवाल नापसंदीदा नहीं है और नहीं मना करता है, लेकिन सवाल अदब के दायरे के अंदर होना जरूरी है। सवाल करते वक्त इखलाक और हुस्न सलूक का तरीका इख्तियार करना जरूरी है, और मौका और महल भी जरूरी है। बस औकात एक तालीमी नशिस्त के दौरान